ایک واقعہ اور پھر دعا، پھر سورہ، پھر صلاۃ التسبیح۔ واقعہ یہ ہے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ یہ تو دن کو ذرا پھر تفصیل سے عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ حکیم الامت مجدد ملت اپنے پیر و مرشد حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کا کلام سنا کر فرماتے ہیں واقعہ یاد آیا، کسی کو رات دن سرگرم میں فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم مبتلا پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدہ میں شادماں پایا، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ بن جائے، جو غموں سے بچنا ہو اپنے رب کا دیوانہ۔ فرماتے ہیں دیوانے سے واقعہ یاد آیا، میں حضرت اپنے شیخ و مربی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ سفر میں تھا اور ایک جگہ ٹھہرے تو حضرت رحمہ اللہ کے سر مبارک پر میں زیت کی مالش کر رہا تھا، تیل سر پہ لگا رہا تھا۔ کچھ احباب اور رفقا جو سفر میں تھے وہ بیٹھے ہوئے چنے کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اور وہ اٹھا کے میرے منہ میں بھی ڈال رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلا رہے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ مصرع پڑھا، دیوانہ باش تا غمے تو دیگراں خورند، دیوانے بن جاؤ تاکہ تمہارا غم دوسرے لوگ کھائیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت والا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ہنس کر فرمایا کہ بھائی یہ مولوی صاحب یعنی شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری یہ میرے سرپرست ہیں، میرے کیا ہیں، بطور لطیفہ فرمایا کیونکہ جو سر پہ تیل لگا رہا ہے اس کا سر حضرت کے ہاتھ سر پہ ہی ہوگا، اس کا ہاتھ حضرت کے سر پر، تو سرپرست وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ دوسروں کے سر پر ہو، یعنی وہ سرپرستی کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ میرے سرپرست ہیں، ان کا ہاتھ میرے سر پر ہے اور یہ زیت لگا رہے ہیں۔ فرمایا یہ عارفین سایہ دوست میں دوست پر اعتماد کر کے سوئے ہوئے ہیں، یعنی طلب اسباب و تدابیر میں کاوش نہیں کرتے، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حدیث پاک پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ مطلب میں خدمت میں لگا ہوا تھا تو حضرات خود بھی کھا رہے ہیں اور اٹھا کے مجھے بھی کھلا رہے ہیں۔ اس پر میں نے یہ کہا دیوانہ باش تا غمے تو دیگراں خورن، تم اللہ والے بن جاؤ تاکہ تمہارا غم دوسرے کھائیں، تمہیں اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہ پیش آئے۔